وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کا ایک بڑا تشویشناک بیان سینٹ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کے لیے جو معمول سے ہٹ کر سخت شرائط رکھی جا رہی ہیں، مگر کوئی بھی طاقت ایٹمی یا میزائل ٹیکنالوجی پر فیصلہ لینے پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتی. کسی صورت ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اسٹاف لیول معاہدہ ہوتے ہی قوم کو آگاہ کریں گے. تو اس کا کنیکشن کیا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں اسحاق ڈار کیا فرما رہے ہیں. Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan and we are here to protect and we have to guard our national interest. As for the IMF program delay is concerned, the delay is not on the part of the government of Pakistan. We have completed everything. I can assure this House the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this together with MEFP is put on the website of Pakistan. تو قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ساتھ ہیں. قادر مندوخیل صاحب یہ بڑا تشویشناک بیان ہے. کیا کوئی اس کا تعلق آئی ایم ایف معاہدے سے ہے جو وہ ایٹمی پروگرام پر کہتے ہیں سمجھوتا بالکل سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اس بیان کو کس طرح پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی ہے. اور آپ اگر یوکرین کا مثال لے لیں، اگر یورپ نے امریکہ نے اس کی مدد کی ہے تو اس کی ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتے کے اوپر کی ہے. اور اسی طرح پاکستان دشمن جو ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے یا دوسرے ممالک ہے، جس طرح وہ شروع دن سے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو نا وہ ختم ہو جائے. الحمدللہ پاکستان کا بچہ جا کے کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاکستان کے لیے جان قربان کرتے ہیں اور ہم بھوکے مر جائیں گے مگر ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے جو اسحاق ڈار نے یہ بات کی ہے. دوسرا آپ نے محترم شیخ رشید صاحب کی گفتگو فرمائی ہے جو آپ کا ایک پسندیدہ گیسٹ بھی ہے. ارے نہیں آپ بھی، ارے قادر بھائی آپ بھی ہمارے پسندیدہ، آپ بھی ہمارے پسندیدہ گیسٹ ہیں، ایسے بات نہ کریں. قادر صاحب ہمارا شو دیکھ رہے تھے، چلو ہماری ویورشپ بھی بتاتے ہیں. میں تو مارننگ شو یقین کریں گے خوش آمدی والی بات نہیں کروں، میں اروائی دیکھتا ہوں. اس سے پہلے وہ نادیہ نقوی صاحبہ تھی اور یہ اسحاق صاحب تھے. آج کل آپ آ گئے اور آپ اینکر بھی ہے صبح بھی، یہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں معلومات کا. لیکن یہ بتائے کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب سے کہ کل میری ضمانت کینسل ہوئی سسرال جاؤں گا. آپ کی ایک بڑے مشہور ڈائلاگ تھا، اتکڑی میرے زیور، جیل میرے سسرال اور موت میری محبوبہ. تو پھر جب آپ نے اعلان کیا ہے کہ 23 تاریخ کے بجائے میں 22 تاریخ کو گرفتاری دوں گا اور پنڈی کے تیرکین صاحب کے سب لوگوں نے گرفتاری دی کی، تو آپ کہاں بھاگ گئے اور آپ ابھی کہاں پر ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، پھر یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ماسک آ گیا، یہ ماسک کون سی دکان میں بکتی ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دے تاکہ ہم بھی ایک سماجی اور ایک سیاسی ورکر ہے تاکہ یہ ماسک لے کے رکھ لے. اور پھر یہ پیٹرول بم جو اندر سے بن کے آ رہی تھی، یہ کون سی تربیت اب تک دہشت گرد وہاں پہ تھے؟ تو میں آپ کے پروگرام کی تو سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں. اور سی ایم گلگت بلتستان میرے ساتھ شو میں تھے اور ملیہ ہاشمی، ان کو دونوں کو شامل تفتیش کر کے یہ جو پنجاب اور گلگت بلتستان کی پولیس کو لڑانے کی جو سازش ہوئی ہے اس کو بے نقاب ہو سکتا ہے. آپ تو بتاتے کہ میں بڑا محب وطن ہوں، بڑا عدالتوں کا احترام کرتا ہوں. آپ کے گھر سے دہشت گرد اندر کیسے گئے اور پیٹرول بم کی تربیت والے کیسے پہنچ گئے؟ اچھا پیٹرول بم والا معاملہ تو واقعتاً ٹھیک نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ذرا بتائیے کہ اب خان صاحب بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دینے والا تھا گرفتاری، لیکن وہ کارکنوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ نے گرفتاری نہیں دینی. تو کارکنوں کی سنی، آپ ان کے کارکن کو بھی تو دیکھیں وہ کتنی ان کی خان صاحب سے محبت ہے. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جو نا وہ کال کوٹلی میں بند تھے، پھانسی کی منتظر تھے. ان کو کئی آفر بھی ہے کہ آپ بچ سکتے ہو، مگر اس شخص نے قربانی یو ٹرن نہیں مارا. یو ٹرن جس کو یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے، آج بھی 45 سال بعد بھٹو زندہ ہم کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یو ٹرن نہیں مارا اور اپنی موت کو گلے لگا لی ہے. شیخ رشید جس طرح اس کی نقل کرتے ہیں محبوبہ کو، مگر اس نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، پولیس آ گئی، ایس پی آ گئی، آپ کون سی چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے جو پولیس بھی آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ اور آپ کے چیف آف اسکواڈ کیا سوال اٹھاتے ہیں قادر مندوخیل صاحب، جتنی اس حکم پہ تعمیل کروانی چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ساری ہم نے دیکھا کوششیں کی گئیں، تو ایسے میں سر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے.
تو اس کے لیے تو نہ نفری دی جا رہی ہے نہ پیسے دیے جا رہے ہیں. تو سر وہاں بھی ذرا اتنا ہی زور لگوا دیں آپ نون لیگ کی حکومت سے. آپ کے سوال سے پہلے میں یہ سوال کروں, آپ کو یا پی ٹی آئی کو بڑا یاد آتا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر, تو یہ بھی عدالتوں کا آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لایا جائے, تو وہاں کیوں عمل نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری بات جو سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی ہے, میں قانون کی طالب علم کے حصہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے یعنی پی ٹی آئی کی خواہش پہ 70 ارب روپے نہیں خرچ کیے جا سکتے. اسحاق ڈار کی آپ نے گفتگو سنا دی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس شخص سے کیا بھروسہ, کل کو بولے کہ میں نہیں مانتا ہوں دوبارہ الیکشن کراؤں. دیکھیے فیصلہ تو عدالت کا یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے لیا جائے, تو کیا گرفتار کر کے گیا ہے یا خود والنٹیرلی یہ گئے کورٹ کے سامنے, وہ بھی تو فیصلہ ہے, وہ بھی تو عدالت ہے. لیکن عدالت سپریم کورٹ ہو یا عدالت جوڈیشل سب برابر ہے, عدالت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات دیکھیں, ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ خود قانون دان ہیں, آپ سے بہتر قانون کو کون سمجھ سکتا ہے, لیکن ایک فیصلہ آ چکا ہے نا, یا تو اس کے اوپر اپیل دائر کی جائے, سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ جی نظر ثانی کریں, سارے جو لوگ ہیں متعلقہ فریقین جا کے بات کریں کہ جی اس میں یہ نہیں ہو سکتا. وہاں پر جب آپ ایگری کر جاتے ہیں تو پھر آرٹیکل 190 بھی موجود ہے کہ تمام جو ہیں وہ ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے پابند بھی ہیں اور تابع بھی ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی, وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ یو ٹرن کی, سر تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو شعر ہے کتنا زبردست, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, تو اس میں پلٹ کر جب جھپٹتے ہیں تو یو ٹرن نہیں آتا ہے نا سر اس میں. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس یو ٹرن کو جسٹیفائی کیا ہے, میں شاباش دیتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے, یہ پلٹ کے جھپٹنا اور بات کے دم دبا کے بات کے واپس آنا, ان میں بڑا فرق ہے. آپ کا یہاں فٹ نہیں ہو رہی جو مثال ہے, یہ دم دبا کے بھاگنے والی جو باتیں ہیں, بھاگنے والی مثال کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو وہ لندن تک بھی کھرا اس کا جاتا ہے نا. دیکھیں لندن کا لندن والوں سے پوچھے, مجھ سے پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, مجھ سے آپ پیپلز پارٹی کا, کیا آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں نہیں گزارے؟ کیا اس کی زبان نہیں کاٹی گئی؟ کیا عدی فریال کو رات 12 بجے گھسیٹ کے اسپتال کی جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ تو ثواب کے سامنے بی بی شہید کو تمام اداروں نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ جان کے پرواہ کیے بغیر پاکستان آ گئی اور جان بھی دے دی ہے. اور پھر جب کارساز حملہ ہوا تو اگلے دن وہ لیاری میں تھی. یہ مثالیں لیڈروں کی ہے. قادر صاحب یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں, گرفتاریوں سے ڈرے نہیں ہیں. لیکن اب یہ بھی تو بتا دینا وہ کس کا دور تھا جس میں زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, کس نے مقدمات بنائے تھے قادر مندوخیل صاحب؟ دیکھیے وہ جس نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا, گھسیٹیں گے فلان کے, انہوں نے تو ریڈ کارپیٹ بچھایا. یہ بھی تو یاد رکھے نا, آپ انہی سے پوچھ لے. دیکھو ہم تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے, جہاں جس طرف آپ کا اشارہ ہے, انہیں نہیں ریڈ کارپیٹ کیے, وہی سلام کرتے ہیں, وہی خوش آمدید کرتے ہیں, وہی کھانے کھلاتے ہیں. اچھا لیکن ہر طرف ایسا ہی چل رہا ہے نا. ایک شخص کو پنجاب کا ڈاکو اعلیٰ بھی قرار دیا گیا تھا, لیکن اب وہاں پر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر فار ادرز آرگومنٹ وہ چیزیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ قادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہمارے سیاست میں صدف یہی تو ہوتا ہے نا. اب جس شخص کو آپ ڈاکو اعلیٰ کہتے رہے, اب آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی پارٹی کا صدر ہے. تو بھائی آپ کو وہ بیانات یاد نہیں ہے کہ پیٹ پھاڑ دوں گا, لڑکا کی سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا؟ صدف آپ سمجھیں, this is politics. یہ اب ساری چیزیں ایکسپوز بھی تو ہو رہی ہیں نا کہ آپ کے پچھلے بیانات اب کیا, کیونکہ اب آپ کو جب ضرورت ہے تو سب چیزیں اوکے. اور سیاست میں کوئی چیز وہ کہتے ہیں نا کہ حرف آخر میں. ٹھیک ہے جی, اب سیاست سے آگے بڑھتے ہیں جی, بات کرتے ہیں اور بہت ساری ہم آپ کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. امریکی رکن کانگریس ایرک